الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی باتوں سے منع کیا ہے، لیکن کچھ تین باتیں تقریباً ایسی ہیں کہ اس پر بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان تین کام کرنے والوں کے لیے بد دعائیں کی اور اللہ کے نبی نے اس پر آمین فرمایا۔ آج کی حدیث میں اسی کا بیان آ رہا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائیں اور وہ ان کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تین بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی ہے۔ اول تو جبرائیل علیہ السلام جیسے مکلف فرشتے کی بد دعائی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہی ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا شبہ ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اس کا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ تو وہ ان تین باتوں کا یہ تفصیل میں پہلی بات جو بتائی گئی ہے وہ اس شخص کے بارے میں ہے جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک کا جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت میں گزر جائے کہ رمضان المبارک میں مغفرت اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، پر جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں پھر کیا شک و شبہ ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح وغیرہ ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرے اور اس کو ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار بھی کرتا رہے۔ دوسرے شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے وہ ہے جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، اور درود شریف کے نہ پڑھنے والے کے بارے میں بہت سی وعیدیں آئی ہیں اور حدیث میں اس کو شقی بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے، مزید جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا گیا ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی نہ دیکھے گا۔ اور اسی طرح جو شخص درود شریف پڑھے آپ کا ذکر مبارک سن کر اس کی بڑے فضیلت بیان کی گئی ہے، اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا
حق تعالیٰ جل شانہ اس پر 10 بار اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ مزید یہ کہ ملائکہ کا اس کے لیے دعا کرنا، گناہوں کا معاف ہونا، درجات کا بلند ہونا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہونا وغیرہ وغیرہ، یہ وعدے اللہ نے اس کے لیے کیے ہیں۔ مزید اللہ جل جلالہ کی رضا، اس کی رحمت، اس کے غصے سے امان، قیامت کے ہولناکی سے نجات اور مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لینا وغیرہ بھی بہت سے وعدے درود شریف کی خاص خاص مقداروں پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی اللہ کے نبی کا ذکر ہو تو ہم درود شریف ضرور پڑھیں۔ اور تیسرا شخص جس کے لیے بد دعا کی گئی ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بوڑھے والدین میں سے دونوں یا ایک موجود ہوں اور وہ ان کی اس قدر خدمت نہ کرے جس کی وجہ سے جنت کا مستحق ہو جائے۔ والدین کے حقوق کی بھی بہت سی حدیث میں تاکید آئی ہے۔ علماء نے ان کے حقوق میں لکھا ہے کہ جائز امور میں ان کی اطاعت ضروری ہے، اور مزید یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی بے ادبی نہ کرے، تکبر سے پیش نہ آئے، اگرچہ وہ مشرک ہوں، اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچی نہ کرے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، کسی کام میں ان سے پیش قدمی نہ کرے، اور دین کی باتیں بتلانے میں اور سمجھانے میں بھی پیش قدمی نہ کرے۔ اگر وہ قبول نہ بھی کریں تو اچھا سلوک کرتا رہے اور ہدایت کی دعا کرتا رہے، غرض ہر بات میں ان کا بہت احترام اور عزت کا لحاظ رکھے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ والدین کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ تیری جنت ہیں یا جہنم، یعنی ان کی رضا جنت ہے اور ناراضگی جہنم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرمانبردار بیٹے کی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ والد کی طرف ایک مقبول حج کا ثواب رکھتی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر دل چاہے اللہ جل تعالیٰ شانہ معاف فرما دیتے ہیں، مگر والدین کی نافرمانی کا مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں بھی وبال پہنچاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں جہاد میں جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا کہ تیری ماں بھی زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر، کہ ان کے قدموں کے نیچے تیرے لیے جنت ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور بھی بہت سی روایات میں اس کا اہتمام اور اس کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور جو لوگ کسی غفلت سے اس میں کوتاہی کر چکے ہیں اور اب ان کے والدین موجود نہیں ہیں، شریعت میں اس کی تلافی کا بھی ایک طریقہ بتایا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کے والدین اس حالت میں مر گئے ہوں کہ وہ ان کی نافرمانی کرتا ہو تو ان کے لیے کثرت سے دعا اور استغفار کرتے رہنے سے وہ فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں وارد ہے کہ بہترین بھلائی باپ کے بعد ان کے ملنے والوں سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ تو یہ 3 باتیں جو بتائی گئیں کہ ایک تو یہ کہ رمضان کے بارے میں بتایا کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس میں اچھے اعمال کر کے مغفرت اس کی نہ ہو، اس کے لیے بد دعا کریے۔ دوسرا درود شریف، اللہ کا نبی کا نام سن کر درود نہ بھیجا، اس کے لیے بد دعا کریے۔ اور تیسری یہ کہ اگر کسی کے والدین دونوں ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک باقی رہ گیا ہو، زندہ ہو، اور وہ اس کی اس قدر خدمت نہ کرے اور یہ جو بیان آیا ہے اس پر عمل نہ کرے، تو اس کے لیے بھی بد دعا کی ہے، جس پر یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی ہے اور نبی نے اس پر آمین کہا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ کتنے سخت یہ وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ان باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان باتوں سے ہمیں بچا لے، اور اللہ تعالی اپنی اطاعت فرمانبرداری کے ساتھ زندگی گزار کر اس دنیا سے ہمیں رخصت فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔